ہمارے مزاج، معاف کیجئے گا مجھے ملاقات آپ سے پہلی ہو رہی ہے، مگر تھوڑا بہت اگر بعض لوگ جانتے ہوں گے مجھے سادہ انداز میں اردو میں بات کرنے کی عادت ہے. اگر بری لگے تو معافی چاہ لوں گا، مگر بات میری ایسی نہیں ہوگی کہ میں اس کے لیے بھی معافی چاہوں. بات تو وہی ہوگی جو انشاءاللہ صحیح ہوگی. ہمارے مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم دین کے کاموں کو بھی اپنی رائے اور رائے سے زیادہ اپنی خواہش کے مطابق طے کرتے ہیں. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ دین میں جو چیز ہمیں پسند ہے اس پہ ضرور عمل ہم کر لیں گے. اچھا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. مثلا عمل کا لفظ آ گیا تو میں مثال سے سمجھاؤں. بعض لوگوں کے مزاج میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہ پکے نمازی ہیں، مسجدوں میں ہمیشہ نظر آتے ہیں، مگر زبان کی احتیاط نہیں ہوتی تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو برا کہتے رہتے ہیں. نمازی پکے ہیں. تو اب ان کو کیا کہا جائے؟ کیونکہ نمازی پکے ہیں لہٰذا پورے دیندار ہیں؟ پورے دیندار تو نہیں ہیں. دین کا جو حصہ ان کو اچھا لگ رہا ہے یا ان کے مزاج کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ حلال کمانا ضروری سمجھتے ہیں، حرام کا ایک پیسہ نہ آ جائے، بالکل اپنی محنت کا کھائیں گے، اور کھڑے ہوتے ہیں وہ مسجد کا کبھی رخ نہیں کرتے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ حرام کمانا بہت بڑا گناہ ہے. ان سے کوئی پوچھے نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو جو ان کے مزاج کا حصہ ہے دین کا اس پہ تو عمل ہو رہا ہے، اور جو مزاج میں شامل نہیں اسے چھوڑ رکھا ہے. یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ہم سب کا حال ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اب اس کی تفصیل چاہے جتنی کر لیں، اپنے حالات پر جوڑیے نا، اس کو اپنے حالات پر فٹ کیجئے. چونکہ باتیں کرنا مقصد نہیں ہے. میں تو تقریر کرتا ہی نہیں، اب پہلے کرتا تھا، اب باتیں ہی کرتا ہوں. باتیں کرنا بھی مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم کچھ فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. تو سوچیں اس کو کہ ہم سے کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دین اتباع کا نام ہے، اپنی چلانے کا نام دین نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے مزاجوں میں یہ بات اتنی زیادہ رچی بسی ہے اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنے کی. اور آگے اگر بول دوں اجازت ہو تو اپنی خواہش کے مطابق، ایک ہے رائے، ایک ہے خواہش کے مطابق عمل کرنے کی. تو بالکل ہمارا آوے کا آوا خراب ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. خواہش کو دین کے تابع کرنا ہے، دین کو خواہش کے تابع نہیں کرنا ہے کہ دین کا جو حصہ ہماری خواہش کے مطابق ہو اس پہ عمل کر لیں. ہر خواہش کو دین کے تابع کرو. اچھا، خواہش کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں مال یا پیٹ کی خواہش آتی ہے یا شرمگاہ کی خواہش آتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ مضمون؟ یعنی جنسی خواہش. لیکن یہ دونوں خواہشیں بہت خطرناک ہیں بلا شبہ، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. لیکن بڑا بننے کی خواہش کچھ کم گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اندازہ لگانا مشکل ہے. وہ بھی تو ایک خواہش ہے. مال کی خواہش کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، بدترین گناہ ہے. لیکن بڑا بننے کی خواہش جس کی وجہ سے دوسروں پر آدمی ظلم کرتا ہے، کیا وہ کچھ کم ترین گناہ ہے؟ بدترین گناہ ہے. اور یہ والی خواہش بڑا بننے والی، اس سے دیندار سمجھے جانے والے بہت سارے لوگ بھی بچے ہوئے نہیں ملیں گے. قرآن کریم میں قارون کا واقعہ مشہور ہے، میں اس کو نہیں سناؤں گا، اس میں 10 منٹ لگ جائیں گے. سیدھا جو مضمون ہے وہ یہ کہ اس قارون کا واقعہ سنانے کے بعد، بیان کرنے کے بعد،
اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک ارشاد فرمایا اس مضمون کے آخر میں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو دار آخرت ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے، یہ ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، اور انجام تو تقوی والوں کا اچھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دو الفاظ جب ایک ساتھ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ فساد کو بلندی سے جوڑا ہے، جو بلندی چاہتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں، جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اور فساد کسے کہتے ہیں؟ حق والے کا حق دبانا۔ کوئی آدمی کسی جگہ کا مستحق ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے خود کھڑا ہونا، اسی کو یہی تو فساد ہے۔ اور جسے بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ والا فساد خوب کرتا ہے، یہی کام ہوتا ہے اس کا۔ تو خواہش کو دین کے تابع کرنا ہے۔ ہم لوگ بلا شبہ اکثر پریشان ہیں، وجہ اللہ کی دنیا میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی دنیا میں اپنی خواہش اور اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں آ کے کوئی دوسرا آدمی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ سوچ لیں ذرا اس بات کو، تو ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ مالک ہو ہم اس کے، یا وہ ہم نے کرائے پہ لے رکھا ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے۔ ایک مہمان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ صاحب یہ جو آپ نے مکان کی سیٹنگ کی بڑھیا نہیں لگ رہی، بیڈ ادھر ڈالو، فریج ادھر رکھو، صوفہ ادھر ڈالو، اور یہ ادھر کرو اور وہ ادھر کرو۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ حضور آپ مہمان ہیں، بس مہمان کی طرح رہ لیں، ہمارا گھر ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں۔ ہمارا گھر، وہ گھر ہمارا جو اللہ کا دیا ہوا ہے، پیسے بھی اللہ کے دیے ہوئے، اگر ہم نے بنایا تو وہ پیسہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا۔ ایسے گھر میں ہم اتنے بڑے مالک ہو گئے کہ دوسرے کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کسی سے خرید کے نہیں بنائی، اپنی طرف سے بنائی ہے، اس میں تو اللہ ہی کی مرضی چلے گی جناب۔ اور جو اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا اسے کہا جائے گا کہ چھٹی کرو، جاؤ۔ وہ اپنی چلائے گا تو پریشان ہوگا۔ ایک دفعہ کہیں سے واٹس ایپ پر ایک جملہ آیا، مجھے اچھا لگا، میں نے بیان کیا ہے، کہیں جا رہا تھا میں بیان کے لیے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں ہٹا دو اور چاہتا ہوں ہٹا دو، سکون رہ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں ہٹا دو اور چاہتا ہوں ہٹا دو، سکون رہ جائے گا، اور کیا بچے گا؟ اور آپ غور کر لیں، یہ میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں سنا رہا، اچھا لگتا ہے تو ہنسی آ جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں، بڑائی، انا، اور چاہتا ہوں، خواہش، انہی دو چیزوں نے تو تباہ کر رکھا ہے۔ جہاں یہ دو چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں ہوتی اور چاہتا ہوں نہیں ہوتا ہے، ہوتا سب ہے مگر پیچھے کر رکھا ہوتا ہے، تو سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو جو واقعی اللہ والا ہو، اس سے آپ ملیں گے، اس کے ساتھ بھی رہیں گے تو ایسا لگے گا یہ تو بڑے مزے میں رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، حالانکہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو میں اور چاہتا ہوں کو پیچھے کر دیا۔ اس کو میں ذرا دینی زبان میں کہوں اگر، تو اللہ کی مرضی کو آگے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ اللہ کی رضا میں راضی، اس کو پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم کو آ جائے، ہم لوگوں کو یہ بات آ جائے کہ ہم اللہ کی مرضی میں راضی رہنے لگیں، تو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے، بالکل عقلی بات ہے، سادہ سی بات ہے، ایک ہماری مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کبھی کبھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
اگر ہمیں یہ عادت پڑ جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے لگے تو خوش ہی خوش رہیں گے نا، پھر تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے اپنے ملک کا، ایک صاحب تھے جو تھے کاروباری آدمی بڑے، انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کے لیے فلائٹ کا ٹکٹ لیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب فلائٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ ریکنفرم کرانا پڑتا تھا۔ پہلے آپ ٹکٹ لے لیتے تھے، پھر جانے سے پہلے اسی دن یا جانے والے دن بھی اکثر ہو جاتا تھا کنفرم، چونکہ بہت زیادہ لوگ تو سفر کرتے نہیں تھے۔ اب تو ہوائی جہاز جو ہے بس اڈے کی طرح ہو گئے، بس اڈے جیسا منظر ہوتا ہے عام طور سے ایئرپورٹ۔ اس زمانے میں تو ٹکٹ بھی بڑا وہ ہوتا تھا، ایک کاپی کی پوری ایک بک ہوتی تھی اور اس کو کنفرم کرانا ہوتا تھا۔ تو خیر انہوں نے ٹکٹ لے رکھا تھا اور سوچا تھا کہ جب جائیں گے تو کرا لیں گے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آج تو سیٹیں فل ہو گئی ہیں، آپ کو سیٹ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا بھائی میری تو بڑی اہم میٹنگ ہے، بڑی ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل ہونی ہے اور میٹنگ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، کیا کریں، کسی دوسرے کی سیٹ کاٹ کے تو آپ کو نہیں دے سکتے۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا، بڑے پریشان ہوئے، لیکن مجبور تھے فوراً۔ کوئی اس زمانے میں اتنی فلائٹیں بھی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مجبوراً واپس آنا پڑا۔ واپسی میں موڈ بالکل خراب، سارے راستے غصے کی کیفیت۔ گھر پہنچے، گھر والوں سے کہا کہ بھائی وہ فلائٹ میں سیٹ نہیں ملی اور میٹنگ بڑی ضروری تھی اور میٹنگ کینسل ہو گئی، اور ایک طرح سے سمجھو نقصان ہو گیا، ڈیل بہت اچھی ہونے والی تھی۔ 1-1.5 گھنٹہ آنے میں لگ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر بیٹھے اور یہ خیال ہوا کہ خبریں ہی دیکھ لیں ٹیلی ویژن میں۔ ٹیلی ویژن کھولا تو وہاں جو خبر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ فلاں نمبر کی فلائٹ ٹیک آف کے تھوڑی دیر کے بعد کریش ہو گئی اور جو مسافر تھے وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس میں سیٹ نہیں دلوائی، اللہ تیرا کرم ہے، میری سیٹ کینسل ہو گئی، مجھے سیٹ نہیں ملی، اللہ تیرا شکر ہے۔ مجھے موڈ خراب تھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، واقعہ ہے ویسے یہ سچا، لیکن یہ واقعات ہم سب کی زندگی میں ہیں کہ جب ہماری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، ہم ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب فائدہ معلوم ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہی خوش ہونے کی عادت ڈال لیں تو ہمیشہ ہی خوشی رہے گی۔ اسی لیے کہا تھا اس بزرگ نے جس کو بہلول کہتے ہیں، ہمارے حضرت ہی سے ابھی سنا ہم نے، بہلول مجنو کہا جاتا ہے، ایک شخصیت کوئی گزری ہے ہارون رشید کے زمانے میں، وہ اللہ کی محبت کے مجنو تھے، اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سلام کیا، بہلول صاحب نے جواب دیا، اس نے پوچھا کیا حال ہے بہلول صاحب؟ کہنے لگے کہ ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کیا مطلب؟ کہنے لگے میری مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تو چلتا ہی ہے۔ کہنے لگے میں اللہ کی ہر مرضی میں راضی ہوں، لہٰذا سب میری مرضی کے مطابق۔ بالکل یہ کہہ سکتا ہے آدمی کہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے میں راضی ہوں، تو سارا میری مرضی کے مطابق ہے۔ اچھا یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ آپ زبردستی آپ سے منوائی جا رہی ہو۔ دنیا کے جن معاملات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ناراض ہونے سے کچھ ہوگا نہیں تو وہاں پہلے ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے بالوں کی سفیدی۔ کیا خیال ہے؟ عربی کے ایک شاعر نے شعر کہہ رکھا ہے، وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بَيَاضُهُ بِمَفْرَقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا وَلَوْ خِفْتُ أَنِّي إِن كَفَفْتُ تَحِيَّتِي تَنَكَّبَ عَنِّي رُمْتُ أَن يَتَنَكَّبَ وَلَكِنْ إِذَا مَا حَلَّ كُرْهٌ فَسَامَحَتْ بِهِ النَّفْسُ يَوْمًا كَانَ لِلْكُرْهِ أَذْهَبًا۔ جب میں نے دیکھا کہ بالوں کی سفیدی سر کے مانگ میں آ گئی ہے تو میں نے
سفیدی کا استقبال کیا، میں نے اس سفیدی کو کہا مرحبا، آ جاؤ بھائی۔ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں استقبال نہ کروں تو یہ چلی جائے گی سفیدی، تو میں یہی کوشش کرتا، استقبال نہ کروں تو سفیدی ختم ہو جائے گی، سیاہی آ جائے گی، تو میں یہی کوشش کرتا کہ استقبال نہ کروں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار چیز آ جائے اور آدمی اس کو آسانی سے قبول کر لے تو یہی پریشانی دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو سب کو یاد ہے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں کہ جب شروع میں بال سفید ہونے شروع ہوئے تو عجیب سا لگا، لیکن کیا کر لیا؟ راضی رہے، اور کیا ہوا؟ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے سے ذہن تیار تھا اس کے لیے کہ اس میں راضی رہنا ہے۔ جن معاملات میں پہلے سے ذہن تیار نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ہمیں راضی ہو ہی جانا چاہیے۔ پھر یہ ایک مستقل مضمون ہے، میں واپس چلتا ہوں جہاں سے بات چلی تھی کہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے مطابق دین کو سمجھنا اور دین کے کاموں کو چلانا، یہ ہمارا عیب ہے۔ اصل دین ہے اتباع، اور اتباع اللہ کے احکام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا۔ ایک مضمون ہمارے حضرت بیان کرتے تھے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بار بار ہم بھی بیان کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس وقت اس کو بیان کریں چند منٹ میں۔ عام طور سے سنت کا اتباع، حضور کے طریقے کا اتباع، اس کا ایک محدود سا مفہوم ہمارے ماحول میں سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، کچھ نماز سنت کے مطابق پڑھ لیا کرے، کچھ کھانے وانے کی سنتوں کا خیال کر لیا کرے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی متبع سنت ہے، یہ اتباع سنت کرتا ہے، سنت پہ چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ماحول میں اتنا کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ چلو اتنا تو چل رہا ہے۔ لیکن کیا سنت کا اتباع فقط انہی چند چیزوں کا نام ہے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتباع سنت کے 7 قدم ہیں۔ وہ 7 تو بڑے تصوف کے مضامین ہیں، شروع کے 3 پر ہم بات کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو، یعنی دل کے اعمال کو۔ تیسرا قدم یہ ہے اعمال کی کیفیات سنت کے مطابق بنا لو۔ یہ 3 گویا اتباع سنت کے درجے ہیں۔ سننے میں تو بہت آسان ہے، لیکن غور کریں گے تو زندگی کے سارے کام آ گئے۔ تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ ظاہری اعمال میں نماز یعنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، جو بھی عبادت کی قسم سے چیزیں ہیں وہ سب سنت کے مطابق ہوں۔ مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے اس کا جائزہ پیش کروں کہ ہمارے ہاں اس پہ عمل کتنا ہے، لیکن سادہ سے انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان میں سے کتنوں کی نماز سنت کے مطابق ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ عبادات ہی سنت کے مطابق نہیں ہیں عام طور پر۔ اس کے بعد معاملات سارے سنت کے مطابق ہوں، یعنی تجارت، خرید و فروخت، کاروبار، لینا بیچنا، جو کچھ ہے۔ ہمارے ہاں سنت کیا فرض کے مطابق بھی نہیں ہے، یعنی جو فرض ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھی ہوئی ہے، لوگوں کا پیسہ آسانی کے ساتھ دبایا جا رہا ہے، ناجائز قرضے لیے جا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ سب سنت کے مطابق ہو، اور معاشرت یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ظاہری اعمال، اور اس کو ذرا اور کھولیں اگر تو کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا جلنا، سفر کرنا، قیام کرنا، پڑوسیوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، اور اجازت ہو تو کہوں شادیاں کرنا، یہ بھی ظاہری اعمال ہی میں سے ہے۔
مسلمانوں کی شادیاں سنت سے کتنی دور ہیں، تو معلوم ہے ایک مستقل موضوع ہے بات کرنے کا۔